السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم صل على محمد وبارك وسلم، أما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب صلاۃ التطوع، نفلی نماز کا بیان آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس باب کا آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ سب سے پہلے تو جیسا میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ اگلی جو بات ہے یا اگلا جو سبق ہے اس میں غیر معقدہ اور معقدہ سنتیں جو ہم نے بنائی ہیں، حدیث میں اس طرح کا کوئی الفاظ نہیں ہے، اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت بیان کروں۔ معقدہ کا جو لفظ ہے وہ تاکید سے نکلا گیا ہے یا اس سے لیا گیا ہے کہ وہ نفل، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت ساری احادیث جن میں صرف اور صرف نوافل کا ذکر ہے، سنتوں کا ذکر بہت کم ہے، تو سنتے ہوں یا نوافل ہو وہ نوافل ہی کہلائیں گے، کیونکہ فرض کے علاوہ جو بقایا نماز پڑھی جاتی ہے وہ نوافل ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے جو ہم نے یعنی کہ ڈویژن کی ہے کہ معقدہ ایک طرف کر دیا اور غیر معقدہ ایک طرف کر دیا۔ معقدہ سے مراد کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو دیکھا ہے، جس میں سے ایک حدیث جو آتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں تک مجھے یاد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے سنتیں جو ہیں نفل عبادت جو ہے وہ میں نے کی ہے، نوافل ادا کیے ہیں، اس میں 10 رکھتے ہیں۔ 10 رکھتے کس طرح ہیں کہ فجر سے پہلے 2 رکھتے ہیں، ظہر سے پہلے 2 رکھتے ہیں، ظہر کے بعد 2 رکھتے ہیں، مغرب کے بعد 2 رکھتے ہیں اور عشاء کے بعد 2 رکھتے ہیں۔ 10 رکھتے ہیں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو بیان کرتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور بخاری میں ہی ایک اور حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی گئی ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل جو ہیں وہ 12 رکعتیں پڑھیں۔ اس میں یہ ہے کہ فجر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں۔ تو کئی علماء کا اس میں اختلاف آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف 2 پڑھنی چاہیے، 4 نہیں پڑھنی چاہیے، اور کوئی کہتے ہیں 4 پڑھنی چاہیے، 2 نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو جس نے یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے وہ طریقہ کار بتا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو 2 پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے وہ طریقہ بتا دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ تطبیق لینی چاہیے کہ دونوں پر عمل کیا جائے۔ اگر آپ نماز کے لیے تشریف لائے ہیں تو آپ کے پاس وقت کم ہے، پہلے تو خیر وقت کا کوئی حساب نہیں ہوتا تھا، اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے تھے تو وہ نماز کروا دیتے تھے، لیکن اب جو ہمارے پاس ٹائم ٹیبل جو ہم نے لگایا ہوا ہے تو اس کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ 1 بجے یا 1:45 بجے ظہر کی نماز ہے، تو آپ آتے ہیں 3 منٹ پہلے یا 4 منٹ پہلے، تو آپ وقت دیکھتے ہیں کہ اگر میں 4 رکعتیں پڑھوں گا تو نماز کھڑی ہو جائے گی، تو آپ 2 پڑھ لیں، کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر عمل ہو جائے گا۔ اگر آپ زیادہ دیر پہلے آ گئے ہیں تو آپ 4 پڑھ لیں، اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اس میں اختلاف پیدا کرنے والی کوئی بات نہیں۔ تو اگر دونوں پڑھنی ہے تو دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اگر آپ بہت دیر پہلے آ گئے 4 پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 2 پڑھ لیں، پھر نماز کے بعد پھر 2 پڑھ لیں۔ تو یہ جو
جو سنتیں ہیں جن کو ہم نے یعنی کہ مؤکدہ کہا ہے، یہ وہ جن پہ تاکید کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ ہمیشگی تھی، یعنی کہ آپ اس میں ناگا نہیں کرتے۔ ظہر کی 4 یا 2 اس طرح پڑھ لیتے لیکن ناگا نہیں کرتے۔ اور جو فجر کے متعلق کہا گیا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے تو وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے آزاد کر دے، یعنی کہ آگ اس کو چھوئے گی نہیں۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 12 رکعتیں، اور جو ظہر سے پہلے 4 رکھتے ہیں اس میں کیا ہے، 2 اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں رکوع بھی کم ہے اور سجود بھی کم ہے۔ اگر ہم 4 پڑھتے ہیں اس میں رکوع بھی زیادہ ہے، سجود بھی زیادہ ہے، دعائیں بھی زیادہ ہیں، اور جتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے اتنا ہمیں تکبر بھی کم ہوگا بلکہ ختم ہوگا، اور اتنے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کریں گے۔ تو ان کا ہمیں جو باقی جو نوافل ہیں آپ سنتے پڑھنے کے بعد جو آپ باقاعدگی سے نوافل پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا کوئی یعنی کہ لیمٹ نہیں ہے، جتنے مرضی پڑھیں، جب مرضی پڑھیں، اس پہ کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں۔ تو یہ جو ایک تھا کہ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے متعلق، آگے انشاءاللہ اسی طرح کہ سنتیں آپ نے کس ٹائم پڑھی یا کس طرح پڑھی وہ بھی آگے، یا کس نماز میں کون سی صورت پڑھی، اس کے متعلق بھی 1-2 احادیث ہیں کہ فجر کی نماز میں یا ظہر کی نماز میں آپ کس طرح کون سی صورتیں پڑھتے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کے بعد دیگر ایک ایک کر کے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسباق بیان کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔